الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اس موقع پر جو ایک خاص موضوع چل رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کا، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کا ظلم اور قتل و خون کرنا اس وقت اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. پوری دنیا میں جو انسان ہمدردی، انصاف رکھنے والے ہیں، وہ اس کی کھلی مخالفت کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ظلم و بربریت کر رہا ہے وہ انتہائی غلط ظلم و بربریت والا معاملہ ہے، اور بے قصور فلسطینیوں کو، غزہ کے رہنے والوں کو بالخصوص پریشان کرنا، ان کے گھروں کو تباہ کرنا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنا اس وقت سارے عالم کے مسلمانوں کو بے چین، بے قرار کیا ہوا ہے. یہ ایک لمبا موضوع بھی ہے جس کے اندر بڑی تاریخی باتیں بھی ہے اور بڑی تفصیلات بھی ہے، لیکن کچھ اس وقت جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس مسئلے کو سمجھے کہ فلسطین کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے. اسرائیل جو فلسطین پر بار بار حملے کرتے آ رہا ہے، گزشتہ 75 سال سے وہاں کے مسلمانوں کی زندگی کو جس نے اجیرن بنا دیا اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بعض لوگ وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ والا معاملہ ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک میں جو بعض اوقات حالات آتے رہتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کا خلاف ہو گیا تو اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں، میزائل ڈالے جاتے ہیں، بم برسائے جاتے ہیں، یہ اس طرح کا معاملہ ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ ہے، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا اور مسلمانوں کو یہ جاننا کہ ایک مسلمان کا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور وہ تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا، اور پھر یہ اسرائیل کی ناپاک سازشیں اور اسرائیل کے ظلم و زیادتی کے جو واقعات ہیں اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم مسلمان اس مسئلے کی نزاکت کو، اس مسئلے کی حقیقت کو جاننے والے بنیں. تو بہرحال یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، بہت ساری تفصیلات ہے جس کو بیان کرنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ان تمام تر تفصیلات کو نہیں بیان کیا جا سکتا. تو پہلے ہم یہ سمجھیں کہ فلسطین کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ کیوں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نہیں کئی جگہوں پر اس سرزمین کو بابرکت ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سرزمین کو نبیوں کی سرزمین قرار دیا گیا ہے. واقعہ معراج جب ہم پڑھتے ہیں اور واقعہ معراج جو ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، تو آپ اس واقعے کو اس وقت تک پورا پڑھ نہیں سکتے اور اس واقعے کو پورا سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ مسجد اقصیٰ کا تذکرہ درمیان میں نہیں آئے گا.
مسجد اقصی بنائی کب گئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، جو مکہ مکرمہ میں ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کروایا۔ اس کے بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے تعمیر کی تو وہ انہی بنیادوں پر دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ تو سب سے پہلے خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ مکرمہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے 40 سال کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی بھی تعمیر کروائی۔ تو گویا کہ وہ بنیاد اس دنیا کی تاریخ کی ابتدائی بنیادی مسجدوں میں سے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مسجدوں کو قائم فرمایا۔ دنیا میں 3 مسجدیں ہیں کہ جن کی فضیلت، جن کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور باضابطہ جس کی طرف شرعی اعتبار سے صرف اس مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی گئی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تشد الرحال الا 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف سفر کرنے کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی مقام پر چلے گئے، وہاں کوئی تاریخی مسجد ہے یا تاریخی کسی کی قبر وغیرہ ہے، وہاں پر گئے زیارت کر لی، الگ بات ہے، لیکن باضابطہ صرف مسجد حرام کی نیت سے سفر کرنا شریعت میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ باضابطہ مسجد نبوی کو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کو جانا، شریعت میں اس کی اجازت دی گئی۔ اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی کی نیت سے سفر کرنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ 3 ان مسجدوں میں سے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملے گا۔ ایک نماز آپ مسجد حرام میں بیت اللہ میں پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اگر پڑھیں گے تو بعض روایتوں میں 50,000 ہے، بعض میں کم ہے، وہاں پر ثواب ملے گا۔ اور مسجد اقصی میں اگر کوئی ایک نماز پڑھے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو 500 نمازیں پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو مسجد اقصی کا تعلق مسلمانوں سے ایمانی تعلق ہے، مسجد اقصی کا تعلق مسلمانوں سے قلبی تعلق ہے، اور مسلمان مسجد اقصی کو ہو یا فلسطین کو ہو شرعی اعتبار سے دیکھتا ہے۔ دنیا کے ظالم حکمران اگر اسرائیل کا سپورٹ کرے اور اسرائیل کی تائید کرے تو وہ ظالم مزاج ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان مسجد اقصی کو اور فلسطین کو اسلامی اعتبار سے دیکھتا ہے کہ وہ ہماری ملکیت ہے، وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، وہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ لہٰذا اگر وہاں پر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، مسجد اقصی کی بے حرمتی کی جائے گی، فلسطین پہ ناجائز قبضے کرنے کی کوششیں کی جائے گی، تو ساری دنیا کے مسلمان کھڑے ہوں گے، تڑپ جائیں گے، احتجاج کریں گے، ظالم کے خلاف آواز بلند کریں گے، اس وجہ سے کہ ہماری ملکیت پر اور مسلمانوں کے مرکزی مقام پر، مقدس مقام پر ناجائز قبضے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کی عظمتیں ہیں، اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا گیا، مکہ مکرمہ سے آپ کو مسجد اقصی لایا گیا، وہاں مسجد اقصی آپ آئے، وہاں پر اپنے سواری کو، براق جو سواری تھی، جس سواری سے آپ مکے سے اقصی بیت المقدس فلسطین آئے تھے، وہاں ایک دیوار سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو باندھ دیا، جس کو دیوار براق کہتے ہیں، اور آج کل یہودی اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں جا کر وہ لوگ روتے ہیں۔ آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، اس کو اصل دیوار براق ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر سواری کو باندھا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا۔ تو وہ درمیانی مقام تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکایا گیا، انبیاء کی امامت کروائی گئی، سارے نبیوں کے سردار ہونے کا گویا کہ اظہار کروایا گیا، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل پارے 15 کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا،
کہ پاک ہے وہ رب کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا. اور سفر کیوں کروایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو اس کے ارد گرد جو اللہ نے برکتیں رکھی ہے ان برکتوں کو دکھایا جائے. اب تک مسجد اقصیٰ دنیا کے دوسرے لوگوں کا قبلہ و کعبہ بنا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہاں سے ایمان والوں کا نبی آخر الزماں کا رشتہ بھی جڑ جائے، اور وہاں سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی امامت کروا کر آپ کو سارے نبیوں کا سردار بھی بنا دیا، سارے نبیوں کا امام بھی بنا دیا. اور وہاں پر برکتیں کیا ہے؟ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو وہاں پر بھی برکت کا ذکر کیا گیا. حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا، وہاں پر بھی برکت کا ذکر فرمایا گیا. مختلف نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین پہ پیدا بھی کیا. بہت سے نبی وہ ہے جو اس سرزمین پہ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور بہت سے نبی وہ ہے کہ جن کا انتقال وہیں پر ہوا. تو اس کی ظاہری برکتیں یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کے علاقے کو بڑا خوشحال بنایا، بہترین پھل وہاں پر رکھے، اور وہاں کے ماحول میں صحت تندرستی رکھی. والتین والزیتون وطور سینین، جہاں انجیر اور کھجور کی قسم کھائی گئی. والتین والزیتون، زیتون کے پھل کی اور انجیر کے پھل کی جو قسم کھائی گئی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ زیتون اور انجیر سب سے زیادہ فلسطین ملک شام کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو بابرکت بنایا اور وہاں پر ان پھلوں کو تیار کر رکھا جو ظاہری اعتبار سے انسانوں کی صحت اور تندرستی کا راز ہے. اور اس کے بعد باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے فلسطین اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے جو اطراف کے علاقے ہیں، مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس زمین کا کوئی چپا، کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے نبیوں نے سجدے نہ کیے ہو. قدم قدم پر نبیوں نے سجدے کیے. حضرت مریم کی پیدائش اسی جگہ ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی جگہ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام وہی مدفون ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے سرزمین اقصیٰ عطا فرما دیجئے، مجھے وہاں پر دفن ہونا نصیب فرما دیجئے. اللہ نے اس کا انتظام فرمایا. حضرت سلیمان نے دعا کی کہ اے اللہ جو میری اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے آپ اس کو ایسے معاف کر دیجئے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جو جا کے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت سلیمان نے وہاں پر بادشاہت کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں پر حکمرانی کی. بے شمار نبی اور پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پہ بھیجا. جب آپ یہ ساری چیزیں سنیں گے اور ان ساری چیزوں کا علم ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض کر دی گئی تو تقریباً 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آج ہم نماز پڑھ رہے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف، تو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے سے پہلے 16 یا 17 مہینے وہ تھے کہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. گویا کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ ہے. مسلمانوں کی 3 مرکزی جگہ ہیں، مقدس جگہ: مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ، مسجد اقصیٰ بیت المقدس فلسطین. یہ 3 سرزمینیں وہ ہے کہ جو جن کا تعلق اور جن کا رشتہ مسلمانوں سے ایک ملک کی حیثیت سے نہیں ہے، ایک علاقے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایمان کی حیثیت سے رشتہ ہے. جب یہ مسلمان سمجھیں گے اور مسلمانوں کو اس کا تاریخی تعلق معلوم ہوگا تو پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ مسلمانوں کو جب فلسطین پہ ظلم ہوتا ہے تو کیوں بے چینی ہوتی ہے. فلسطینی مسلمان مظلوموں کے حق میں کیوں آواز اٹھاتے ہیں، کیوں احتجاج کرتے ہیں، اور ظالم شیطان اسرائیل کے خلاف کیوں صدا بلند کرتے ہیں کہ اس کا ظلم و بربریت ہے. تو یہ اس کا تاریخی تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 16 یا 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. یعنی مسلمانوں کا مکمل کنٹرول اور قبضہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ اس وقت مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر تھے، اور عیسائیوں سے کئی دنوں کی لڑائیاں، کئی مہینوں سے لڑائیاں چل رہی تھی. آخر میں عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں بار بار، اتنے مہینوں سے کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
تو عیسائیوں کے پادری کے پیغام پہنچایا گیا تو ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، ہمارے کلمے کو پڑھ لو، نبی کو تسلیم کر لو، تم ہماری طرح بھائی ہو جاؤ گے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو تم ٹیکس اور جزیہ ادا کرو، اگر یہ نہیں کرتے تو تم ہم سے لڑتے رہو، آخر میں دیکھا جائے گا کہ کون کامیاب ہوگا اور کون فتح مند ہوگا۔ تو پادری نے کہا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی نبوت کو ابھی نہیں مانیں گے، اور دوسرا اس نے کہا کہ ہم جزیہ ادا نہیں کریں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، اور تیسرا کہا لڑنے سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ ہم کو آسمانی کتابوں میں بتایا گیا کہ اس مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو جو فتح کرے گا وہ آخری نبی محمد کے ساتھی عمر ہوں گے، اور جن کا حلیہ، جن کی وضاقتہ اور جن کی ظاہر ہماری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، ہم تم کو دیکھتے ہیں۔ یعنی ابو عبیدہ جراح جو مسلمانوں کے اس وقت جرنل تھے، کمانڈر تھے اور فوجی سپاہیوں کے سربراہ تھے، ان سے کہا کہ تم ان کے حلیے کے مطابق نہیں ہو۔ تو حضرت ابو عبیدۃ الجراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ تم کو بیت المقدس عطا کر دے گا۔ اس کے بعد فوری انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، پیغام لکھا کہ یہ عیسائی، یہ نصرانی آپ کے ہاتھوں میں بیت المقدس کی چابیاں دینا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر نکلے، اور جب نکلے اور بیت المقدس میں داخل ہونے لگے، اس شان کے ساتھ داخل ہو رہے کہ جو عمر 10 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اور جس کے نام سے بڑی بڑی طاقتیں تھراتی اور کانپتی تھی، اور جس کے ظاہری حلیے کو اور جس کے ظاہری وضاقتہ کو اللہ نے آسمانی کتابوں میں بیان کیا ہے، وہ عمر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس حال میں کہ ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں، اور جو کپڑے، جو جبہ پہنے ہوئے تھے اس پہ 14 پیون لگے ہوئے تھے، 14 پیون۔ صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ امیر المؤمنین، یہ عیسائی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ اونٹ کے بجائے گھوڑے پر سوار ہو جائے، اور اس جبے کے بجائے ہم ایک سفید جبہ آپ کو دیں گے، وہ آپ پہن لے۔ تو ابتدائی مرحلے میں حضرت عمر نے پہن لیا، لیکن فوری ان کو احساس ہوا کہ یہ مجھے مناسب نہیں ہے، وہ فوری نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یاد رکھو، اللہ نے جو ہم کو عزت دی ہے وہ اسلام کی نسبت پر عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر عزت چاہیں گے تو ہم کو عزت نہیں ملے گی۔ ہم کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے، ہمارا نام جو دنیا میں سنا اور جانا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دشمن کانپتے ہیں، وہ اسلام کی طاقت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن کانپتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب قافلہ آنے لگا، وہ سارے کے سارے عیسائی پادری کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہی وہ عمر ہے کہ جن کا حلیہ، جن کی وضاقتہ اور جن کے بارے میں آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ ان کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ چابیاں دی گئی، معاہدہ لکھوایا گیا، دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر کچھ ایام قیام کرے۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال کو بلایا، وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں شریک تھے کہ تم اذان دو۔ تو حضرت بلال نے فرمایا میں نے یہ سوچا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا ہے تو آپ کے لیے اذان دیتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ میں حضرت بلال نے اذان دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ، حضرت معاذ ابن جبل روتے روتے بیتاب ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ ہچکیوں پہ آ گئے کہ ان کو اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بلال اذان دیتے اور صحابہ اکرام دوڑے دوڑے بھاگ کر آتے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ تعلق ہے مسلمانوں کا فلسطین سے، یہ رشتہ ہے مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ سے۔ اس کے بعد میں پھر دوسروں نے قابض ہوئے، تو پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جنہوں نے تقریباً 1187 کے اندر بیت المقدس کو پھر فتح کیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اس کے بعد مسلسل یہودی، عیسائی اس کے پیچھے لگے رہے، چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اس کو اپنی سرزمین مانتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اس دنیا میں صرف دین اسلام رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دین چلنے والا نہیں ہے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے لہذا یہ ہمارا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم سارے اسلام کے اندر آ جاؤ، اس وجہ سے کہ پیغمبر آخر الزمان آنے کے بعد کسی اور کا سکہ نہیں ہے، کسی کا اور کا اختیار نہیں ہے۔ اب یہودیوں کے بارے میں یہودی یہ خیال کرتے ہیں آخر میں کہ ہمارے آخر میں ایک مسیح آئے گا
جو ہم کو نجات دلائے گا۔ وہ مسیح کون ہوگا؟ وہ دجال ہوگا، اور دجال کو وہ مانیں گے، اور آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی فلسطین کے قریب میں جہاں آج اسرائیل کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، لد نام کا، اس دروازے کے پاس دجال کو ماریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور 40 سال تک پوری دنیا میں امن و امان کی حکومتیں قائم کریں گے۔ یہ لمبی تفصیلات ہے کہ مسلمان اس تعلق کو سمجھے۔ یہ ظالم اسرائیلیوں کو باضابطہ 1948 کے اندر بسایا گیا، وہاں پر مئی کے مہینے میں 1948 میں نیشن یونین کے تحت، اقوام متحدہ کے تحت ایک قرارداد پاس کی گئی کہ جس میں باضابطہ اسرائیل نام کا ایک ملک وہاں پر بسایا گیا۔ یعنی مسلمانوں کی سرزمین پہ ناجائز قبضہ کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پڑے ہوئے یہودیوں کو بلا کر وہاں پر آباد کیا گیا، اور مسلمانوں کو جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کو ختم کرتے 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 مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی آبادی کے اندر محدود کر دیا گیا، جہاں غزہ گزشتہ ایک ہفتے سے ظالموں کی بمباری ہو رہی ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے۔ یہ مسلمان کہ جو کئی سالوں سے 75 سال ہو چکے ہیں، اب 1948 سے 2023 کا عرصہ لگائیں گے، 75 سال سے ان اسرائیلیوں کا ظلم سہ رہے۔ وہاں کوئی صبح امن کی صبح نہیں ہے، کوئی رات امن کی رات نہیں ہے، سونے والے کو یقین نہیں ہے کہ صبح میں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، صبح اٹھنے والے کو اطمینان نہیں ہے کہ میری رات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پیدا ہونے والا بچہ کسی بھی دفعہ مر سکتا ہے، جوان کبھی بھی اپنی صلاحیت کو لگا سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، ان کے رگ و ریشے میں مسجد اقصیٰ کا جذبہ بھر کر رکھ دیا ہے۔ وہ اپنی جوانیوں کو لگا رہے، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے، اپنے مال و متاع کو قربان کر رہے۔ بس ایک خواب ہے ان کا کہ مسجد اقصیٰ کو ان ظالم پیغمبروں کے قاتلوں سے بچایا جائے۔ یہ یہودی اسرائیل یہ پیغمبروں کے قاتلوں کی نسل ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں لعنت برسائی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے لعنت مسلط کر دی ہے۔ وہ اپنی لعنت کو چھپاتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، لیکن آخرکار ان کی لعنت کا خاتمہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی جو حق پر جمے رہے گی، ظالموں کا مقابلہ کرتے رہے گی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ جماعت کون ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جماعت ہوگی جو فلسطین کے اطراف میں ہوگی، ملک شام سیریا کو جو علاقہ پورا شمار کیا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ جس میں فلسطین بھی آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام کی سرزمین پہ فرشتوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا ہے برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے۔ اب مجھے اور آپ کو سوال پیدا ہو سکتا ہے، جب اللہ نے اتنی فضیلتیں ان کی رکھی ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے جہاں انبیاء مدفون ہیں، دفن کیے گئے ہیں، اور جہاں کے ایمان والوں کے ایمان کی قوت اور طاقت کی تعریف اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، تو پھر یہ روزانہ مر کیوں رہے ہیں؟ یہ روزانہ شہید کیوں کیے جا رہے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دراصل وہ قوم ایسی ایمان کی جیالی قوم ہے اور ایمان پہ مر مٹنے والی قوم ہے کہ جن کے اندر اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہے، وہ آخر دم تک اس کو بچاتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب ارض مقدسہ میں خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے تو تم انتظار کرنا، زلزلے آئیں گے، فتنے آئیں گے، حالات آئیں گے، اور پھر قیامت کا دور قریب ہو جائے گا۔ اور یہی فلسطین کی سرزمین ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ یوم المحشر والمنشر، یعنی قیامت جس سرزمین پہ قائم ہوگی وہ فلسطین کی سرزمین پہ قیامت قائم ہوگی۔ پوری دنیا کے مسلمان جو بھاگ کر میدان محشر میں جائیں گے، وہ میدان محشر کسی اور جگہ برپا نہیں ہوگا، وہ فلسطین کی سرزمین پر میدان محشر برپا ہوگا۔ اتنی تاریخی اور اتنی ایمانی داستان ایک مسلمان کی مسجد اقصیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اور آج یہ ظالم اور ظالم کی حمایت کرنے والے ملک یہ ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور مسلمانوں کو قتل خون کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے، اور امریکہ جس کا سپورٹ کر کے اپنے طیاروں کو، اپنے لشکروں کو بھیج رہا اور اپنی طرف سے پورا سپورٹ کر رہا، یہ سارے کے سارے اسی دجال کے پیروکار ہے جو دنیا میں فساد مچانے والے اور دنیا میں قتل و خون کرنے والے ہیں۔ جب یہ حالات ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جہاں مسلمان گزشتہ ایک ہفتے سے کئی ہزار مسلمان جن میں بچوں کو مارا گیا،
عورتوں کو شہید کیا گیا، اور صرف یہ بہانہ بنا کر کہ حماس کے لوگوں نے کچھ راکٹیں ان لوگوں کے اوپر داغی ہے۔ آپ 75 سال تک ظلم کرو اور ظلم کا کوئی جواب نہ دے، خاموش رہے تو یہ امن ہے، اگر کوئی ظلم کا جواب دے تو وہ دہشت گرد بن جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی سوچی سمجھی سازشیں ہے کہ جنہوں نے دنیا میں بتایا کہ فلسطین کا جو غزہ کا علاقہ ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوپن جیل ہے، یہ ایک بستی نہیں ہے، یہ ایک گاؤں نہیں ہے، یہ ایک شہر نہیں ہے، بلکہ ایک اوپن جیل ہے جہاں ہر چیز آتی ہے تو اسرائیل کے حکم کے مطابق آتی ہے۔ جہاں کرنٹ سپلائی ہوتا، جہاں پانی سپلائی ہوتا، جہاں غذا سپلائی ہوتی تو اسرائیل چاہتا ہے تو سپلائی ہوتا، اسرائیل نہیں چاہتا ہے تو وہ ختم کر دیا جاتا۔ یہ ظلم و تشدد اس سرزمین اقصیٰ پر اور یہ مقدس سرزمین پر یہ شیطان کے کارندے، یہ انبیاء کے قاتل اور اس کی نسلوں کے ماننے والے یہودی اور اسرائیل کے کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم دنیا کے دور دراز رہنے والے مسلمان ان کے حق میں کر کیا سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کرے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور ہم اس کو ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے دین کے ناطے دیکھنے والے بنے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ ملک کا معاملہ ہے، یہ ملک کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں اور غداروں کا معاملہ ہے، یہ امن پسندوں اور اسلام کے دشمنوں کا معاملہ ہے، یہ حق کے لیے لڑنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کا معاملہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کا تعلق ہر مسلمان سے ہے اور وہ آخر دم تک رہے گا۔ اسلام کا قبلہ اول مسلمانوں کا ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء پیدا ہوئے، انبیاء دفن کیے گئے، وہ محشر اور قیامت قائم ہونے کی سرزمین ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ساری دنیا میں بھلائی اور خیر کے مقدمے اور فیصلے بھی فرمائے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ موضوع لمبا بھی ہے، طویل بھی ہے۔ ظالم اسرائیل کیسے اندر داخل ہوا اور اس وقت کیا کیا اس کی شیطانی کارستانیاں ہیں، ایک طویل موضوع ہے، لیکن بس ہم کو خلاصہ اس تقریر کا جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین ہو، مسجد اقصیٰ ہو یا فلسطین کا کوئی حصہ ہو، اس سے ایک دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے۔ لہٰذا ایمان والا ہے تو تڑپے گا، بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، دعائیں کرے گا امن کی، سلامتی کی، بھلائی کی، ان کی عافیت کی، ان کی خیرخواہی کی۔ اور جو ایمان والا نہیں ہوگا، بے ایمان رہے گا، وہ ظاہری اعتبار سے دیکھ کر سمجھے گا کہ بھائی یہ ملکوں کا معاملہ ہے، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت۔ وہ بے ایمان ہوگا، کمزور ہوگا، دجال کا ہمنوا ہوگا، یہودیوں کا پیروکار ہوگا، جو ایسی ذہنیت رکھے گا، ایسی سوچ رکھے گا۔ اور جو ایمان والا ہوگا وہ سچی سوچ رکھے گا، اور ان کے حق میں ظاہری اعتبار سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، بھلائی طلب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو سبق اور ہمارے مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو پیغام بھی ہے کہ وہ اپنی ایک مسجد کو بچانے کے لیے اپنے جوانوں کو نچھاور کر رہے، اپنے بچوں کو نچھاور کر رہے، عورتیں اپنی زندگیاں لگا رہی، اور ہم مسلمان کھانے پینے، شادیوں میں ناچنے گانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی فکر ہے، نہ نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام ہے، نہ وقت پر اللہ کے احکامات کی تعمیل اور حکم کو پورا کرنے کی فکر ہے۔ بس ہم کھانے پینے والے مسلمان، موج مستی کرنے والے مسلمان، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے مسلمان، یہ ہمارا ایجنڈا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جب یہ صورتحال رہے گی تو اسی طرح جئیں گے، کریں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔